کہ سب سے بہتر وہ ہے جو رب سے محبت کرتا ہے، بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو، بھلے اس کا تعلق کسی بھی دین اور دھرم سے نہ ہو، جس کا کوئی بھی مذہب نہ ہو۔ بہتر وہی ہے جس کا کوئی بھی مذہب نہ ہو لیکن دل میں اللہ کی محبت ہو، کہ جس کو دیکھ کے رب نے غش کھایا، رب کو جنبش ہوئی، رب نے غش کھایا، رب کو جنبش ہوئی، رب نے غش کھایا، رب کو جنبش ہوئی، اور پھر تم آئے۔ اس کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا، بہت بڑی چیز نہیں سمجھنا اس کو، تو میری لاج رکھنا کہ گمراہ نہیں ہو جانا۔ سرکار معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا ہے یہ، جیسے جتنا قرآن پڑھتے ہیں نا اتنا دل کھٹا ہو جاتا ہے۔ میرا ہی دماغ خراب ہے یا آپ لوگوں کو بھی کچھ محسوس ہوتا ہے؟ کھل کے بات یہی کرنا ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا لو ہاتھ میں اور کہہ دو آ جاؤ، لکھاؤ کہاں لکھا ہے ولیوں پہ نماز فرض ہے، بتاؤ۔ تو یاد رکھو یہ طریقت اور معرفت کی باتوں کو عام نہیں کر رہا ہے، بلکہ شیطانیت کی باتوں کو عام کر رہا ہے، بلکہ جہالت کی باتوں کو عام کر رہا ہے، ایمان اور عقیدے کو جو ہے نا بالکل یہ برباد کر رہا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کیا جانتے ہیں؟ ارے جنہوں نے 15 سال لگا کر علم حدیث کو حاصل کیا، علم تفسیر کو حاصل کیا، علم فقہ کو حاصل کیا، آپ کو تو صحیح سے عقائد اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم، عقائد اہل سنت کیا ہے وہ نہیں معلوم، معمولات اہل سنت کیا ہے وہ نہیں معلوم، اور آپ جو ہے یہ بھاشن دیتے ہوئے پھرتے ہیں۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ لا الہ الا اللہ ریاض رسول اللہ، بلکہ ذکر یہ کراتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ریاض، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کہ یہ اپنے نام کا جو ہے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ تو آپ کون سی جو ہے دنیا میں ہیں کہ یہ جو ہے صوفیزم کی باتیں کر رہا ہے؟ تو جہاں کلمے کی بات آئی تو کلمے کو ہی بدل دیا، کہ جس پر میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نے جنت میں جانے کی چابی یہ کلمہ بتائی ہے، اور آج یہ اپنے نام کا جو ہے کلمہ پڑھا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جب بنیاد ہی کھوکھلی ہے تو پھر آپ آگے آسمان تک بھی اگر یہ اپنی بلڈنگ کو پہنچا دے تو وہ کھوکھلی ہی رہے گی، کیونکہ بنیاد ہماری لا الہ الا اللہ پر ہے۔ اور یہ یونس الگوہر، ریاض احمد گوہر شاہی اور الرا ٹی وی کے جو بھی اراکین ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا ریاض کے اوپر ہے، معاذ اللہ۔ اب آپ آگے چلے تو خدا تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ مجبور ہے شہ رگ کے قریب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا، معاذ اللہ۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پروردگار کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو ان کی شہ رگ جاں سے بھی قریب ہیں۔ شہ رگ جو رگوں کی جو سردار ہوتی ہے، جو بالکل قریب ہوتی ہے، اس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے بھی زیادہ ہماری جان کے قریب ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ مجبور ہے شہ رگ کے قریب ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا، معاذ اللہ۔ اور انبیاء کرام کی شان میں کیسے گستاخیاں کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے الفاظ لکھتا ہے کہ حضرت آدم کو حسد اور شرارت نفس کا مریض قرار دیا ہے، یعنی حسد بھی ان کے اندر موجود تھا اور ان کے نفس نے شرارت بھی کی، معاذ اللہ۔ انبیاء کرام کا عقیدہ، اہل سنت اور مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معصوم عن الخطا انبیاء کرام ہیں اور فرشتے ہیں، یہ دونوں کیٹیگری معصوم میں آتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جنت سے زمین پر آنا یہ منشاء الہی ہے، یہ مصلیحت خداوندی ہے، اس کے پیچھے بھی خدا تبارک و تعالیٰ کا منشا تھا، اس کا راز تھا۔ اب یہاں پر یہ کہنا ہے کہ ان کے نفس نے ان کو بہکا دیا، ان کی نفس کی شرارت تھی، وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گئے، معاذ اللہ۔ تو انبیاء کرام کی یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب آگے اور چلے تو قرآن کی توہین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ قرآن کے 30 پارے ظاہری ہیں اور 10 پارے باطنی ہیں۔ وہ 10 پارے باطنی جو ہے ہم کو عطا کیے گئے کیونکہ ہم باطن والے ہیں، معاذ اللہ۔ یعنی وہ 10 پارے جو چھپے ہوئے تھے
وہ حضرت مولا علی کی طرف نسبت لگا کر کہتا ہے کہ وہ 10 پاروں کا جو فیضان ہے، وہ 10 پارے جو ہیں وہ ہم کو عطا کیے گئے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں ہیں۔ اب وہ باطن میں وہ 10 پاروں کی تعلیم ہمارے پاس ہے معاذ اللہ۔ 30 پارے قرآن مقدس کے، جس کے اوپر اجماع امت کھڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، 1450 سال سے 30 پارے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اور 10 پارے ایکسٹرا بھی ہیں معاذ اللہ۔ تو مسلمانوں یاد رکھو یہ کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کی یہ باتوں کو سب سے پہلے دیکھیں، صوفیزم کی باتوں کو نہ دیکھیں، تصوف و طریقت کی باتوں کو نہ دیکھیں، ذکر جو کرا رہا ہے اس کو نہ دیکھیں، ذکر سری، ذکر جہری، ذکر خفی، ذکر قلبی، ان تمام چیزوں کو نہ دیکھیں، پہلے اس کی بنیاد کو دیکھیں کہ یہ اس کے عقائد ہیں۔ اب جب یہ عقائد وہ لے کر آپ کو دین کی تعلیم دے رہا ہے تو کیا خاک آپ کا ایمان بچے گا اس سے؟ اب اسے اور آگے چلے تو کہتا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ میں کوئی روحانیت نہیں ہے معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ میں کوئی روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق یہ دل کی ٹک ٹک سے ہے، دل کے ذکر سے ہے، روحانیت کا تعلق ہے۔ بھلا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے بڑھ کر بھی کوئی عبادت ہے کہ جس کی فرضیت قرآن مقدس میں موجود ہے، کہ جس کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر نماز کو فرض کر دیا ہے، روزے کو فرض کر دیا ہے، حج کو فرض کر دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عبادت کو ہم پر فرض کر دیا، جو عبادتوں میں سب سے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر کوئی روحانیت ہی نہیں ہے۔ یہ گرو کی باتیں ہیں سب، ریاض احمد گوہر شاہی کی، کہ جس کی تعلیمات کو آج یہ ٹخلا یونس الگوہر جو ہے فالو کر رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کا پرچار کر رہا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ میں کوئی روحانیت نہیں ہے۔ اب اور آگے چلیں تو کہتا ہے کہ خواہ کوئی شخص کسی بھی مذہب کا ہو، اگرچہ وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، ارکان اسلام کرے یا نہ کرے، لیکن اگر اس کا تعلق روحانیت سے ہو۔ ارے بھائی یہ روحانیت کیسی ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، انسان فرائض کو چھوڑ دے، روحانیت کی بات کرے تو یہ روحانیت نہیں ہے، شیطانیت ہے۔ کہتا ہے کہ اگر وہ روحانیت سے اس کا تعلق ہو تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، چاہے وہ کسی بھی دین کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف یہ عقیدہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہی جنت میں جانے والا ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، نمازیں روزے کرے یا نہ کرے، روحانیت کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب اور آگے چلیں، یہ ریاض احمد گوہر شاہی، یہ جو گرو ہے یونس الگوہر کا، اب وہ کہتا ہے کہ حجر اسود اور چاند پر اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ حجر اسود اور چاند پر، حجر اسود یعنی جو کعبۃ اللہ میں جو پتھر نصب ہے، جو جنت سے آیا ہوا تھا، اس کے اندر اس کی فوٹو نظر آئی۔ علماء کی شان میں شدید ترین گستاخیاں کرتا ہے وہ، اور وہ آیات جو یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی ہے وہ علماء اور مشائخین کے اوپر جو ہے چشمہ کرتا ہے۔ علماء کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میری وراثت ہیں، انبیاء کے وارثین ہیں یہ علماء۔ اور علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے کہ علماء کو صرف ظاہر کا علم معلوم ہے، انہیں باطن کی کوئی کیفیت نہیں معلوم۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ کیا جانتے ہیں؟ ارے جنہوں نے 15 سال لگا کر علم حدیث کو حاصل کیا، علم تفسیر کو حاصل کیا، علم فقہ کو حاصل کیا، آپ کو تو صحیح سے عقائد اسلام کیا ہے وہ نہیں معلوم، عقائد اہل سنت کیا ہے وہ نہیں معلوم، معمولات اہل سنت کیا ہے وہ نہیں معلوم، اور آپ جو ہے یہ بھاشن دیتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ان کے اور عقائد کو آپ دیکھیں کہ کہتا ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، درود وغیرہ نہ بھی پڑھے۔ اب یہ چیلا کہہ رہا ہے یونس الگوہر، وہ ٹخلا، وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر نماز، روزہ، درود وغیرہ نہ بھی پڑھے، فقط وہ الرا ٹی وی کو دیکھتا رہے تو وہ ان سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ جو نماز، روزہ، درود وغیرہ پڑھتے ہیں ان سے 1000 گنا افضل وہ شخص ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، صرف الرا ٹی وی دیکھتے بیٹھتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تعلیم وہ دے رہے ہیں کہ صرف آپ ہماری ٹی وی دیکھتے بیٹھو، صرف آپ ہمیں دیکھتے بیٹھو، ہم جو بہکانے کی باتیں کر رہے ہیں اس کو دیکھتے بیٹھو، ہم جو قرآن اور احادیث کے خلاف عقائد کو بیان کر رہے ہیں اس کو دیکھتے بیٹھو۔ یہ تعلیم جو ہے وہاں الرا ٹی وی پر عام ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضور کو خواب میں نہیں دیکھ پایا، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی حضور کو خواب میں نہیں دیکھ پایا۔ یہ اصول آپ نے کس کتاب سے اخذ کر لیے؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا؟ بلکہ حضور نے تو ہماری محبت کی علامت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے سامنے کہہ کر فخر فرمایا ہے
کہ اے صحابہ عجیب ایمان ان کا ہوگا جو میرے اور تمہارے بعد پیدا ہوں گے، جو مجھے نہ دیکھ پائیں گے مگر میرے اوپر اپنی جان، مال، عزت، آبرو کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ سرکار نے ہماری محبت پر یہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، ایسی ڈھیروں باتیں ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے، جو وہ الرا ٹی وی پر بھی جو ہے نا اس کا بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آخر میں آپ تمامی حضرات سے یہی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اگر یہ الرا ٹی وی اگر آپ دیکھتے تھے، اس کے بھاشن، اس کے لیکچرز اگر آپ سنتے تھے، تو آج ہی سے توبہ استغفار کر لیں، آج ہی سے توبہ کر لیں اور آج ہی کلمہ پڑھ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لیں، اس لیے کہ یہ ان کے بنیادی عقائد ہیں، ان کی بنیاد یہ عقائد پر جو ہے ٹکی ہوئی ہے۔ آپ ان کے لیکچر سننا، ان کے بیانات پر واہ واہ کرنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہنا اور لوگوں کو ان کی طرف راغب کرنا، یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ یہ کام کرتے تھے آج توبہ کر لیں، اگر کر رہے ہیں تب بھی توبہ کر لیں، کر چکے ہیں تب بھی توبہ کر لیں، اس لیے کہ جتنے لوگوں تک آپ یہ پیغام ان کا پہنچائیں گے تو یاد رکھو جو بھی مسلمان بہکیں گے ان کا ذمہ آپ کے بھی سر چڑھے گا۔ تو اس لیے خود بھی محفوظ رہیں اور ایسے ڈاکوؤں سے اور اپنے اطراف و اکناف کو بھی جو ہے نا محفوظ رکھیں کہ جو لوگ بھی ان کے تقاریر، ان کے بیانات، ان کے بھاشن، ان کے لیکچرز جو ہے سنتے ہیں تو ان کو آگاہ کر دیں کہ بھائی سب سے پہلے ان کے عقائد کو دیکھ لو، یہ بیٹھ کر جو بھاشن دے رہا ہے اس کے یہ تمام عقائد ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک، اپنے تمام دوست احباب عزیز و اقارب تک جو ہے اپنا ایمانی تقاضا سمجھ کر، اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر، فرض سمجھ کر جو ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ سب کے علم و عمل میں بھی اضافہ ہو اور ایسے باطل فرقوں سے بھی جو ہے سارے کے سارے جو ہے بچے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہ فرقوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔